بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں پیج نمبر 33 دا مین ہو واز ہاسپٹل. اس کا ہم ریسٹ آف دا پارٹ جو ہے آج پڑھیں گے. دیکھیے گا اس کا لاسٹ پیسیج ہے اس پیج پہ. دین آئی ہرڈ ہاؤ لانگ آئی ہیڈ ٹو لیو. دین آئی وانڈرڈ. پھر میں نے سوچا ہاؤ لانگ آئی ہیڈ ٹو لیو کہ میں کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں. آئی ٹرائی ٹو ایگزامن مائی سیلف. میں نے اپنا معائنہ کرنے کی کوشش کی. ایگزامن اپنے آپ کو جانچنے کی، ٹیسٹ کرنے کی. آئی فیلٹ مائی پلس. میں نے اپنی پلس کو، اپنی نبض کو محسوس کیا. آئی کوڈ ناٹ ایٹ فرسٹ فائنڈ اینی پلس ایٹ آل. شروع میں تو مجھے اپنی پلس یا اپنی نبض محسوس ہی نہیں ہوئی. دین آل آف اے سڈن اٹ سیم ٹو اسٹارٹ آف. پھر آل آف سڈن اچانک سے اٹ سیم ٹو اسٹارٹ آف یہ چلنا شروع ہو گئی. آئی پولڈ آؤٹ مائی واچ اینڈ ٹائمڈ اٹ. میں نے اپنی گھڑی نکالی اور اس کو وقت کے مطابق جانچا، وقت کے مطابق نبض کو دیکھا. آئی میڈ اٹ 147 ٹو دا منٹ. اور 1 منٹ میں 147 بار میری نبض چلی. آئی ٹرائی ٹو فیل مائی ہارٹ. میں نے اپنی ہارٹ بیٹ، اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا چاہا. آئی کوڈ ناٹ فیل مائی ہارٹ. مجھے ایسا لگا کہ میرا دل ہے ہی نہیں. آئی کوڈ ناٹ فیل مائی ہارٹ. مجھے اپنا دل محسوس ہی نہ ہوا، اس کا احساس ہی نہ ہوا کہ دل اندر موجود ہے. اٹ ہیڈ اسٹاپڈ بیٹنگ. شاید اس کی دھڑکن رک گئی تھی. اٹ ہیڈ اسٹاپڈ بیٹنگ. میرا دل جو ہے دھڑکنا بند ہو گیا تھا. آئی ہیو سنس بین induced to come to the opinion that it must have been there all the time. اور مجھے پھر کچھ ایسا لگا، میں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے امپیل کیا، فورس کیا. انڈیوسڈ کا مطلب ہوتا ہے امپیل کرنا، فورس کرنا. میں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا، آمادہ کیا، اس اوپینین کے لیے، اس رائے کے لیے کہ اٹ مسٹ ہیو بین دیر آل دا ٹائم، کہ یہ تمام وقت موجود ہوگا دل کہیں. اینڈ مسٹ ہیو بین بیٹنگ، اور یقیناً دھڑک رہا ہوگا. بٹ آئی کین ناٹ اکاؤنٹ فار اٹ. اور لیکن شاید میں اس کو کاؤنٹ نہیں کر پا رہا، اس کو دیکھ نہیں پا رہا، محسوس نہیں کر پا رہا. شکر ہے اسے محسوس ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں ہوگا دل اس کا، ورنہ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ ہے ہی نہیں دل اس کا، اور اس کی دھڑکن بھی موجود نہیں ہے. آئی پیٹڈ مائی سیلف آل اوور مائی فرنٹ from what I call my waist up to my head. I patted myself all over my front. میں نے اپنے سامنے سے، مطلب اپنے جسم کو پیٹ کیا، تھپ تھپایا، ہلکا ہلکا مارا. from what I call my waist up to my head. اور اسی طرح سے میں نے اپنی کمر کو بھی، اپنے سر کو بھی، یعنی اپنے جسم کے تقریباً تمام اعضاء کو میں نے ہلکا ہلکا سا تھپ تھپایا. and I went a bit round each سائڈ. اور تقریباً میں اپنے جسم کی ہر طرف میں نے اس کو تھپ تھپایا. اینڈ اے لٹل وے اپ دا بیک، اور پچھلی طرف سے بھی. بٹ آئی کوڈ ناٹ فیل اور ہیئر اینی تھنگ. لیکن نہ تو میں کچھ محسوس کر سکا اور نہ ہی کچھ سن سکا. آئی ٹرائی ٹو لک ایٹ مائی ٹنگ. میں نے اپنی زبان کو دیکھنے کی کوشش کی. آئی اسٹرک اٹ آؤٹ ایز فار ایز ایور اٹ وڈ گو. میں نے اس کو اتنی زور سے باہر کھینچنے کی کوشش کی جتنا یہ نکل سکتی تھی. اینڈ آئی شٹ ون آئی. میں نے اپنی ایک آنکھ بند کی. اینڈ ٹرائی ٹو ایگزامن اٹ ود دا ادر. اور دوسری آنکھ سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی. کس کو؟ زبان کو. آئی کوڈ اونلی سی دا ٹپ. میں صرف اپنی اس کی نوک دیکھ سکا. اینڈ دا اونلی تھنگ، اور واحد چیز دیٹ آئی کوڈ گین، جو مجھے پتہ چلی فرام دیٹ، واز ٹو فیل مور سرٹن دین بیفور دیٹ آئی ہیڈ اسکارلیٹ فیور. اب اتنا ہی اسٹرگل کرنے کے بعد، زبان کو اتنی جد و جہد سے باہر نکالنے کے بعد، اس کو ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے دیکھنے کے بعد، مجھے کیا نتیجہ میں نے نکالا کہ مجھے اسکارلیٹ فیور. اسکارلیٹ جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ مجھے سرخ بخار ہے، اور یہ ایک انفیکشس فیور ہوتا ہے، ڈیزیز ہوتی ہے جس میں جسم پر سرخ نشان بھی پڑ جاتے ہیں. تو کہتا ہے مجھے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ مجھے اسکارلیٹ فیور بھی ہے، سرخ بخار بھی ہے. آئی ہیڈ واکڈ انٹو دیٹ ریڈنگ روم آ ہیپی مین. اب آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ کل کے لیکچر میں کہ زیموسس اس کو، زائموسس یا زیموسس اس کو تھی لاسٹ، اس کو جو بیماری تھی. اس کے بعد تو الفابیٹ ختم ہو گئے، ورنہ شاید اس کی بیماریاں ختم نہ ہوتی. تو کہتا ہے اب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. کہتا ہے میں تو اندر جب گیا تھا ریڈنگ روم میں، اس اسٹڈی میں، وہ جو برٹش میوزیم گیا تھا، تو میں ایک خوش کن صحت مند شخص کے طور پر اندر گیا تھا. آئی کرالڈ آؤٹ آ ڈیکریپٹ ریک. اور باہر میں کیسے نکلا ہوں؟ ریک کہتے ہیں تباہ شدہ کو، خستہ حال کو. ڈیکریپٹ بھی انفارم، فیبل، ویک، ڈسٹرائڈ، دونوں کا ہی میننگ تقریباً سیم ہے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ
باہر جب میں آیا ہوں تو ایک ڈیکریپٹ ریک کے طور پر، ایک نڈھال، خستہ حال، برا حال، جس کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، اس طرح کا شخص میں باہر نکلا. آئی وینٹ ٹو مائی میڈیکل مین، میں اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا. میڈیکل مین، ڈاکٹر کے پاس. ہی از این اولڈ چم آف مائن، اور میرا بہت اچھا دوست. چم آپ کو پتہ ہے کہ لنگوٹیا یار اس کی اردو ہوتی ہے، تو بہت فاسٹ فرینڈ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ میرا ایک بہت اچھا دوست. اینڈ فیلز مائی پلس، اور جو میری نبض جس نے دیکھی. اینڈ لکس ایٹ مائی ٹنگ، میری زبان کا معائنہ کیا. اینڈ ٹاکس اباؤٹ دا ویدر، موسم کے بارے میں پوچھا، بات چیت کی. آل فار نتھنگ، خام خامی. آل فار نتھنگ مطلب جس کا کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کی غیر ضروری، خام خواہ. وین آئی فینسی آئی ایم ill، جب کہ میرا یہ خیال کہ میں بیمار ہوں. سو آئی تھاٹ، بس میں نے سوچا آئی وڈ ڈو ہم اے گڈ ٹرن بائی گوئنگ ٹو ہم ناؤ. اور میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کو کچھ فائدہ دوں گا. فائدہ سے مطلب جیسے فی وغیرہ ہی ہوتی ہے. اور واٹ اے ڈاکٹر وانٹس، آئی سیڈ، میں نے اس سے کہا واٹ اے ڈاکٹر وانٹس از پریکٹس. ایک ڈاکٹر کو کیا چاہیے؟ پریکٹس. تو کہتا ہے ہی شیل ہیو می، اور وہ یقیناً اس کو پریکٹس ملے گی جب وہ مجھے دیکھے گا. تو ہی ول گیٹ مور پریکٹس آؤٹ آف می دین آؤٹ آف 1700 آف یور ordinary commonplace patients with only 1 or 2 diseases each. تو یقیناً جب میں وہاں اس کے پاس جاؤں گا، ہی ول گیٹ مور پریکٹس، اس کو زیادہ پریکٹس کرنے کو ملے گی. کیوں؟ مور دین آؤٹ آف 1700 آف یور آرڈنری کامن پلیس پیشنٹس. تقریباً تمہارے جو عام 1700 قسم کے مختلف پیشنٹس آتے ہیں، عام قسم کے. کامن، عام، آرڈنری بھی عام ہی ہوتا ہے. ود اونلی 1 or 2 ڈیزیز، جنہیں صرف 1 یا 2 بیماریاں ہوتی ہیں. مطلب 1700 پیشنٹس ایسے جن میں سے ہر ایک کو 1 یا 2 بیماریاں ہوتی ہیں. تو میں ان کی نسبت تمہیں زیادہ پریکٹس دوں. اسے جب وہ ڈاکٹر میرا چیک اپ کرے گا تو اسے یقیناً 1700 لوگوں کو چیک کرنے کی بجائے مجھے اکیلے کو کر لے گا، تو بہت کچھ گین کرے گا. سو آئی وینٹ اسٹریٹ اپ اینڈ سو ہم، اس لیے میں سیدھا اس کے پاس چلا گیا، اس سے ملا. اینڈ ہی سیڈ، اور اس نے کہا ویل واٹس دا میٹر ود یو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ آئی سیڈ، میں نے کہا آئی ول ناٹ ٹیک اپ یور ٹائم، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا ڈیئر بوائے، پیارے لڑکے. وتھ ٹیلنگ یو واٹ از دا میٹر ود می، یہ بتانے کے لیے کہ مجھے کیا ہوا ہے. لائف از بریف، زندگی مختصر ہے. اینڈ یو مائٹ پاس اوے بیفور آئی ہیڈ فنشڈ، اور شاید تم میری بیماریوں کی تفصیل سننے سے پہلے مائٹ پاس گزر جاؤ. مطلب میری بیماریوں کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ شاید میری بات پوری ہونے سے پہلے تمہاری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، مختصر ہے. بٹ آئی ول ٹیل یو، لیکن میں اب تمہیں بتاؤں گا واٹ از ناٹ دا میٹر ود می، کہ میرے ساتھ کون سا معاملہ یا کون سی بیماری مجھے نہیں ہے. آئی ہیو ناٹ گاٹ ہاؤس میڈس نی، مجھے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے گھٹنوں کی تکلیف نہیں ہے. وائی آئی ہیو ناٹ گاٹ ہاؤس میڈس نی، مجھے یہ بیماری کیوں نہیں ہے؟ آئی کین ناٹ ٹیل یو، یہ میں نہیں بتا سکتا. بٹ دا فیکٹ ریمینز، لیکن حقیقت یہ ہے دیٹ آئی ہیو ناٹ گاٹ اٹ، کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہے. ایوری تھنگ ایلس ہاؤ ایور آئی ہیو گاٹ، اس کے علاوہ تقریباً مجھے ہر بیماری ہے. تو آپ نے یہاں اندازہ لگایا کہ وہ اس نے کہا کہ بریفلی میں یہ بتا دوں کہ صرف مجھے ایک بیماری نہیں ہے، باقی ساری بیماریاں مجھ میں پائی جاتی ہیں. اینڈ آئی ٹولڈ ہم ہاؤ آئی کیم ٹو ڈسکور اٹ آل، پھر میں نے اسے بتایا کہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ ساری بیماریاں ہیں. یعنی تفصیل بتائی کہ برٹش میوزیم اور وہ ساری لیفلیٹ والی جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. دین ہی اوپنڈ می اینڈ لک ڈاؤن می، پھر اس نے میرا منہ کھولا. لک ڈاؤن می، مجھے اندر تک گلے کا معائنہ کیا. اینڈ کلچڈ ہولڈ آف مائی رسٹ، میری کلائی کو پکڑا. رسٹ کلائی کو کہتے ہیں، کلچڈ ہولڈ پکڑنا. اینڈ دین ہی ہٹ می اوور دا چیسٹ، پھر اس نے مجھے سامنے چیسٹ پہ، چھاتی پہ اس نے مجھے مارا. وین آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ اٹ، جبکہ مجھے اس کی توقع نہیں تھی کہ میرے ساتھ ایسا کرے گا. اے کوورڈلی تھنگ ٹو ڈو، ایک بزدلانہ کام اس نے کیا. آئی کال اٹ، میں تو یہی کہوں گا. اینڈ امیڈیٹلی، اور فوراً ہی، آفٹر ورڈز بٹڈ می ود دا سائڈ آف ہز ہیڈ، اپنے سر کی ایک پہلو سے، اپنے سر سے اس نے مجھے ہٹ کیا، بٹ کیا. بٹڈ کا مطلب مارا، ٹکرانا، سر کو کولائڈ کرنا. آفٹر دیٹ ہی سیٹ ڈاؤن، اس کے بعد وہ بیٹھ گیا. اینڈ روٹ آؤٹ پرسکرپشن، اس نے مجھے ایک نسخہ لکھ کر دیا. اینڈ فولڈیڈ اٹ اپ، اسے فولڈ کر دیا، تہہ لگا دی، بند کر دیا. اینڈ گیو اٹ ٹو می، مجھے دے دیا. اینڈ آئی پٹ اٹ ان مائی پاکٹ اینڈ وینٹ آؤٹ، میں نے اسے اپنی جیب میں ڈالا اور باہر آ گیا. آئی ڈڈ ناٹ اوپن اٹ، میں نے اسے نہیں کھولا. آئی ٹوک اٹ ٹو دا نیئرسٹ کیمسٹ، میں اسے
قریب ترین جو کیمسٹ کی شاپ تھی وہاں لے گیا اینڈ ہینڈیڈ اٹ ان، اور اس کے حوالے کیا. دا مین ریڈ اٹ، اس آدمی نے اسے پڑھا، اینڈ دین ہینڈیڈ اٹ بیک، اور پھر مجھے واپس کر دیا. ہی سیڈ، اس نے کہا، ہی ڈیڈنٹ کیپ اٹ، اس کے پاس یہ دوائیاں نہیں ہیں، اس کے پاس یہ نہیں ہے. آئی سیڈ، میں نے کہا، یو آر اے کیمسٹ، کویسچن مارک ہے، مطلب سوال ہے اس سے. کہتا ہے کہ آپ واقعی کیمسٹ ہو، یعنی اگر کیمسٹ ہو تو یہ میڈیسن تو ہوں گی. اس نے کہا، آئی ایم اے کیمسٹ، میں ایک کیمسٹ ہوں. اف آئی ور اے کوآپریٹو اسٹورز اینڈ فیملی ہوٹل کمبائنڈ، اگر میرے پاس ایک کوآپریٹو اسٹور جس میں مطلب مختلف اشیاء ملتی ہیں، آپ اشیاء دیکھیے گا کون سی ہیں اس میں، آگے آپ پڑھیں گے. اینڈ فیملی ہوٹل کمبائنڈ، اور ایک مشترکہ ہوٹل فیملی ہوٹل میں چلا رہا ہوتا. کمبائنڈ کا مطلب مشترکہ طور پر، یعنی دونوں چیزیں میرے پاس پائی جاتی. ایک تو یہ کہ ہوٹل ہوتا اور دوسرا کوآپریٹو اسٹور ہوتا. آئی مائٹ بی ایبل ٹو oblige you، یقیناً میں آپ کے کسی کام آ سکتا. oblige you، آپ کو ممنون کر سکتا، یعنی آپ کو میں وہ آپ کی مطلوبہ چیزیں مہیا کر سکتا. being only a chemist hampers me، صرف ایک کیمسٹ ہونا hampers me، hinders me، stops me to help you، کہ مطلب ایک صرف ایک کیمسٹ ہونے سے آپ کا معاملہ حل نہیں ہو سکتا. ہنڈر، obstruct، stops. کہتا ہے کہ آئی ریڈ دا پریسکرپشن، میں نے، پھر کہتا ہے میں نے خود اس نسخے کو پڑھا. اٹ رین، اس پر کیا لکھا تھا. اٹ رین کا مطلب یہ نہیں بھاگ رہا تھا، اس کا مطلب یہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا کیا، 1 pound بیف اسٹیک ایوری 6 hours، ہر 6 گھنٹے کے بعد آپ 1 پاؤنڈ بیف اسٹیک یعنی گوشت، بڑے کا گوشت کھائیں. دین 10 mile واک ایوری مارننگ، ہر صبح 10 میل پیدل چلیں. بیڈ ایٹ 11 شارپ ایوری نائٹ، رات 11 بجے یا ہر رات 11 بجے بستر پر سو جائیں. اینڈ ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ وتھ تھنگس، اور اپنے سر میں ایسی چیزیں نہ بھریں، اپنے دماغ میں. ڈونٹ اسٹف کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ پٹ، اپنی اس طرح کی چیزیں اپنے دماغ میں نہ ڈالیں. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، جس کو آپ نہیں سمجھتے. آئی فالوڈ دا ڈائریکشنز، میں نے اس کی دی ہوئی انسٹرکشنز پہ، ہدایات پر عمل کیا. ود دا ہیپی ریزلٹ، اس کا بڑا خوشکن نتیجہ نکلا. کیا تھا، اسپیکنگ فار مائی سیلف، اگر میں اپنے آپ سے بات کروں یا اپنے آپ کے بارے میں کہوں، دیٹ مائی لائف واز پریزروڈ، کہ میری زندگی محفوظ ہو گئی. اینڈ اسٹل گوئنگ آن، اور ابھی بھی جاری ہے. ہوپ فلی بچوں آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. کافی انٹرسٹنگ اور ہیومرس رائٹنگ ہے جیروم کی، اور اس کے شارٹ کویسچنز انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. اور ساتھ میں آپ لوگ اپنی ایڈیمز جو ہیں وہ اپنے کنٹینیو رکھیں. آپ کا پہلا سیٹ آف ایڈیمز جو ہے وہ انشاءاللہ اس ویکینڈ پہ اختتام پذیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.